آج ایک اور لیٹر لکھا ہے FBR کے چیئرمین کو، راشد لنگڑیال صاحب کو، وہ ہے انہوں نے پہلے بھی لیٹر لکھے ہیں 2-3 فیبرری میں بھی لکھا ہے، اب تیسرا لیٹر انہوں نے لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے جو آفیسرز ہیں، جو فیلڈ آفیسرز ہیں FBR کے، وہ جا کے تنگ کرنا انہوں نے شروع کر دیا باقاعدہ طور پہ انڈسٹریلسٹس کو کہ جی ہمیں فوراً سے پہلے آپ کا جو ان ون گو آپ سپر ٹیکس دیں، ٹھیک ہے نا، جس پہ کافی حد تک پہلے تو اسٹے تھا، پھر گورنمنٹ نے ڈیسیژن دے دیا، گورنمنٹ کی کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا گورنمنٹ کی حمایت میں، تو وہ ان ون گو وہ پیسے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو سر یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، تو انہوں نے پہلے بھی یہ سجیسٹ کیا تھا ایپٹما نے کہ جی آپ جو ہیں ہم دینے کو تیار ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ڈیسیژن کو جو کورٹ نے کیا ہے، لیکن ہمارے پاس لیکوڈیٹی کا کرائسس آ جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ جو ریفنڈز آپ نے ہمیں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے مد میں روکے ہوئے ہیں آپ اس میں ایڈجسٹ کر لیں، اور جو بقایا رہ جائے گا اس کی انسٹالمنٹ کر لیں، جیسے آپ نے GIDC میں کی ہے۔ بڑی پریکٹیکل سجیشن ہے یہ۔ پہلے GIDC، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ہمارے، جو انڈسٹری ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص کر، وہ چاہتی ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یہ آپ کی کٹی میں پیسے چلے جائیں۔ خالد صاحب، یہ وہ انڈسٹری ہے جو آپ کی بیک بون ہے، جو آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو کو انٹیکٹ رکھنے میں، ان کو بڑھانے کے اندر جس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس کو آپ اس حالات سے دو چار کر رہے ہیں۔ پہلے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کو آپ یہاں ڈسکریج کریں گے، اس کے پاس کیش فلو متاثر ہوگا، وہ کام نہیں کر پائیں گے، تو آپ کتنی بڑی زیادتی کریں گے۔ اچھا، جو GIDC کے ایگزامپل میں آپ سے لینا چاہوں گا، ماضی کے اندر جو تگڑے باثر انفلوئنشل تھے، فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان تھے، انہوں نے کسانوں سے اربوں روپے لیے، 400-500 روپے اوور آل GIDC کے مختلف سیکٹرز میں آئے، وہ آج تک تو گورنمنٹ ریکور نہیں کر سکتی، سوئی رہی ہے FBR، کچھ نہیں کر سکتی، اور یہاں پہ وہ دینے کو تیار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بقایا جو پیسے ہوں گے ایڈجسٹمنٹ کے بعد، تو بقایا جو ہے ہم انسٹالمنٹ میں دے دیں گے، جیسے GIDC کے حوالے سے کچھ انڈسٹریل یعنی جو فرٹیلائزر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے 24 انسٹالمنٹ میں وہ پیسے ادا کرنے ہیں، تو ہم وہ بھی اسی طریقے سے ہم بقایا پیسے دے دیں گے، تاکہ ہماری لیکوڈیٹی جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو سکے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور ہم مزید ایکسپینڈ نہ صرف کریں، اپنے جو انویسٹمنٹ وغیرہ ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکسپورٹ جو ہے نا ابنائے حرمت سے تو اب ہونے نہیں پائے گی، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ انہیں لاس ہوگا ان دنوں کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھٹی صاحب کہ یہ وہ باتیں جو کامن سینس کی باتیں، اور اس میں آپ IMF کو کہہ سکتے ہیں فورس میجور کلیم کریں آپ، اور کہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگی، ہم نہ ٹیکس اکٹھا کر سکیں، کلیم کریں، ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کریں، مطلب لوگوں کے لیے کوشن کریٹ کریں، پیٹرولیم لیوی کے اوپر کریں، کیپٹیو آف گریڈ لیوی کے اوپر بات کریں، مطلب یہ ٹائم ہے ان سے بات کرنے کا۔ تو مجھے جو ہے نا ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا نیگوشیٹرز جو ہیں، جو کہ فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ کے ان کی اہلیت پہ بہت بڑا جو ہے نا کوسچن مارک ہے میری طرف سے۔ خدا کی قسم، آپ پاکستان کے کیس کو صحیح معنوں میں پلیڈ ہی نہیں کر پاتے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کمپرومائزڈ ہوتے ہیں وہاں کے جو آفیشلس ہیں، کسی کو پتہ لگتا ہے جی کہ اس نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگ جانا ہے IMF کی فلانی سیٹ پہ، کسی نے لگ جانا ہے جناب ورلڈ بینک کی کسی سیٹ پہ، باہر کی سیٹ پہ لگ جانا ہے، وہ ڈالر کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اندر کھاتے آپ ان کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو مزید پریشانیوں میں کروانے کے لیے، ان کے ساتھ آپ سیکرٹس جو ہوتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کی ہوتی ہے وہ بھی آپ ان کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیگوشیشن جو چل رہی ہوتی ہیں ان میں معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں اور لنگر آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے بیوروکریسی میں وہ نیشنلزم، وہ جو میں نے کل کہا تھا کہ پاکستانیت کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمی ہے، تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں بہتر طور پہ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ قطر نے فورس میجور کلیم کر لی ہے، تو ہم بھی تو جو فرنس آئل پہ فورس میجور کلیم کر کے ٹیمپریریلی ہم کاربن لیوی ختم کر دیں، ان پہ جو پیٹرولیم لیوی لگی ہوئی ہے وہ ختم کر کے ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔